کے ایمان کی حفاظت کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے ہمارے قائم کے زمانے میں، یعنی جب ہمارا قائم ہو، جب ہمارا بارواں غائب ہو، اور کوئی انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے تو اللہ اسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر دے گا۔ اور شہید بھی عام جنگ کے شہید نہیں، بلکہ وہ شہید جو شہدائے بدر و حنین، اس لیے کہ بدر کے صحابی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ اگر کوئی ہے تو وہ ہے جنگ بدر۔ تو جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور اس میں جو صحابی ہیں ان کی عظمت تمام صحابیوں سے زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنے ایمان کو بچا لے ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی جب ہمارا امام غائب ہو، جو ہم لوگ ہیں اس وقت ہمیں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ امام کے غائب ہونے کی وجہ سے جو پریشانیاں ہمیں ہو رہی ہیں، جن مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور آئے دن دنیا دولت کے دہانے کھول رہی ہے اور امامت سے دنیا کو دور کرنا چاہ رہی ہے، تو ایسے میں اپنے ایمان کو باقی رکھنا اور علی کی ولایت کے نظام پہ باقی رہنا یہی اصل شیعت ہے۔ اس لیے کہ آسان نہیں ہے ایمان کو بچانا۔ جگہ جگہ مارکیٹ میں آپ کے ایمان کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں۔ اصل میں ہم لوگ جو ہیں اپنے اجتماع میں رہ کے اس بات کو سوچ ہی نہیں پاتے کہ کتنی دنیا ہماری دشمن ہے، اس لیے کہ ہمیں سوچنے کا موقع تو جب ملے جب ہمیں تو اپنی دشمنی سے فرصت ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو شیعہ آپس میں کٹے مرے جا رہے ہیں، تو جب ہم خود ہی کٹے مرے جا رہے ہیں تو ہمیں اس بڑے دشمن کی طرف توجہ ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ پوری دنیا میں اگر کسی قوم کی، اگر کسی دین کی دنیا سب سے بڑی دشمن ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مذہب کے لوگ اتنے دشمن نہیں ہیں، کسی بھی دین کے لوگ اتنے دشمن نہیں ہیں، اور مذہب اسلام میں بھی جتنی دنیا شیعت کی دشمن ہے اتنی کسی قوم کی دشمن نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کسی کے فنکشن پر آج تک کسی مذہب نے اعتراض کیا؟ آئے دن ہمارے ہندوستان میں آج یہ پوجا ہے، آج فلاں پوجا ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، کوئی اعتراض کرنا نہیں چاہیے۔ سنیوں کے نہ جانے کتنے جلسے ہوتے ہیں وہ شیعہ اعتراض کرتا ہے، یہودیوں کے نہ جانے کتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتا ہے، عیسائیوں کے کتنے پروگرام ہوتے ہیں انڈیا میں رہ کے کوئی اعتراض کرتا ہے، لیکن جہاں بات آئی حسین کی مجلس کی، اب کبھی یہ مذہب بول پڑا، کبھی وہ مذہب بول پڑا، کبھی حکومت بول پڑی، ہوتا یا نہیں ہوتا مجھے بتائیے حساب سے۔ بم دھماکے امام باڑوں پہ، بم دھماکے عزاداروں پہ، بم دھماکے مسجدوں پر ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر کسی مذہب کی دشمن ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اور وہ مذہب شیعت ہے۔ تو جہاں ہر آدمی آپ کے ایمان کی قیمت لگانے کو تیار ہو، وہاں اگر اپنا ایمان بچا کے لے جائے تو اسی کو امام زمانہ کا صفائی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اپنے ایمان کو جوانوں بچانا ہے،
اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اور اپنوں ہی سے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ مارکیٹ میں خریدنے والے بہت ہیں، تو لہذا اپنے امام سے کانٹیکٹ میں رہیے، اپنے امام سے ربط میں رہیے۔ ایک دعا ہے جسے دعائے معرفت کہتے ہیں، کیا نام ہے اس دعا کا نام؟ آپ بھی بولیے بیٹے پیچھے سے، دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے معرفت۔ یہ دعائے معرفت امام نے بیان فرمائی زمانہ غیبت میں، تاکہ تمہارا ایمان بکنے نہ پائے۔ کوئی بھی آ جائے تمہارا ایمان خریدنے کے لیے، مگر وہ آپ کا ایمان نہیں خرید سکتا اگر آپ اس دعائے معرفت کو پڑھ لیں۔ اور وہ دعائے معرفت کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے کہ آپ کو 10 گھنٹے لگیں گے یا 5 گھنٹے لگیں گے یا آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میرے خیال میں اس دعا میں 1 منٹ لگے گا۔ کتنا منٹ؟ 1 منٹ۔ اگر 1 منٹ ہمیں ہمارا امام سے ہمیں چھوڑ دے تو وہ 1 منٹ پورے زمانے سے بہتر ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ پڑھے تو صحیح۔ اللہ ڈائریکٹ کسی کی ہدایت نہیں کرتا جب تک بندے کے اندر ہدایت کی طرف نہ ہو۔ تو آپ بھی تو تڑپیے نا ہدایت کے لیے۔ تو میرے جواب میں اگر وہ دعا میں آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے وہ دعا۔ تو میں صلوات کا آواز لگا پڑھیے۔ جسے موبائل میں ڈب کرنی ہے وہ موبائل میں ڈب کر لیں، جب تک وہ یاد نہ ہو تب تک اسے میری آواز میں سنتے رہیں۔ اور اگر موبائل میں نہیں کر سکتے تو میرے سے لکھوا لیجیے، اور نہیں لکھوا سکتے تو گوگل پہ سرچ کر لیجیے، تو وہ دعا گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی، دستیاب ہو جائے گی۔ دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے معرفت۔ اب اس دعا کو، اچھا وہ دعا 6 امام کے زمانے یا 7ویں امام کے زمانے یا 8ویں امام کے زمانے، اس زمانے کے لیے نہیں تھی، وہ دعا ہے ہی اس زمانے کے لیے۔ جب تمہارا امام غائب ہو تو آپ یہ دعا پڑھو تاکہ تمہارا کانٹیکٹ بنا رہے اور تمہارا ایمان بکنے نہ پائے۔ اس دعا کا نام ہے دعائے معرفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ دیکھیے میں لگا، اللہم عرفنی نفسک۔ کیا جملہ ہے؟ ذرا مل کے پڑھیے۔ اللہم عرفنی نفسک، پالنے والے مجھے اپنے نفس کی پہچان کرا دے۔ خدا کی قسم اگر دعا سمجھ میں آ جائے نا تو آپ کی مجلسوں کے ذائقے ہی تبدیل ہو جائیں گے، آپ کا سننے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ اللہم عرفنی نفسک، پالنے والے مجھے اپنے نفس کی معرفت کرا دے۔ جب مجھے تیری معرفت ہو جائے گی تو نہ مجھے بادشاہ کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی دولت مند کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے صاحب ثروت کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاپلوسی اسی لیے تو کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھ لیتا ہوں میری جاب اس کے ہاتھ میں ہے، میرا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار تو مجھے اپنی معرفت کرا دے تاکہ میرے دل میں یقین پیدا ہو جائے عزت کا بھی مالک تو ہی ہے، رزق کا بھی مالک تو ہی ہے۔ ذرا مجھے سوچ کے بتائیے، میں بھی اپنے لہجے کو دھیما کرتا ہوں، چاپلوسی آپ کس کی کرتا ہوں؟ مطلب اگر آپ کو یہ بتاؤ یہ بندہ میرے کام آنے والا نہیں، اس کی چاپلوسی کریں گے؟ کیوں جی؟ کیوں جواب؟ آدمی چاپلوسی کس کی کرتا ہے؟ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ میرا کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے، میرا کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو آدمی یا کوئی جاب سے نہ نکال دے، کہیں بے عزتی نہ کر دے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید پہلے پڑھنے کو کہا
کہ قرآن مجید پڑھ لو جوانوں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں تمہیں چاپلوس کسی کا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میاں ان دنیا والوں کی چاپلوسی کیا کرو گے؟ اما جس کے پاس 14 رہبر ایسے ہو تو اگر چاپلوسی بھی کرنی ہے تو اپنے امام کی کرو نا، اور پھر وہ چاپلوسی نہ رہے گی، عبادت بن جائے۔ جتنا ہم خدا کی قسم دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، اگر آپ اتنا اپنے امام زمانہ کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر زندگی میں آپ اپنے تبدیل دیکھیے، پھر زندگی میں آپ اپنے ادھار دیکھیے تو اللہم عرفنی نفسک، پہلے میں دعا پڑھ دیتا ہوں ترجمہ بعد میں کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك۔ اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني۔ اب میں نقطے بعد میں لگاؤں گا، ترجمہ سیدھا سیدھا کر دوں تاکہ بات پھیلنے نہ پائے۔ اللہم عرفنی نفسک، بولیے میرے ساتھ تاکہ یاد یہی کہا، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک۔ پالنے والے تو مجھے اپنے نفس کی پہچان کرا دے، معرفت کرا دے۔ اگر تو نے مجھے اپنے نفس کی معرفت نہ کرائی تو میرے اندر طاقت نہیں آ پائے گی کہ میں تیرے رسول کو پہچان سکوں۔ ارے خدا کا قسم کیا لفظ ہے، اگر میں تیرے نفس کو نہ پہچان سکا تو میں کبھی بھی اپنے رسول کو نہیں پہچان پاؤں۔ اور اب آگے سنیے، پالنے والے مجھے اپنے رسول کی پہچان کرا دے، اس کی معرفت کرا دے، اپنے رسول کی۔ اس لیے کہ اگر تم نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو میں زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آگے کا جملہ دیکھیں کتنا بڑا داد کا ہے، تمہارے دلوں سے داد نکلے گی، ہاتھوں سے نہیں۔ پالنے والے مجھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرا دے، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرائی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا میں؟ زللت عن دینی، میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کر، پھر اپنے رسول کی معرفت حاصل کر، رسول کے بعد امام کی معرفت حاصل کر۔ اور لفظ رکھا اگر مجھے امام کی معرفت نہ ہو سکی تو میں دین سے بالکل گمراہ۔ اس کا مطلب ہے اگر دین پہ مجھے کوئی شے رکھ سکتی ہے تو وہ امام کی معرفت ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اگر علی کی معرفت ہو گئی تو رسول کی خطبہ خود ہوگی، رسول کی معرفت ہو گئی تو خدا کی معرفت خود بخود ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے پہلے امامت کی معرفت حاصل کریے، پہلے امام کو پہچانیے۔ جتنا اچھا امام کو پہچانیں گے اتنا اچھا رسول کو پہچانیں گے، جتنا اچھا رسول کو پہچانیں گے اتنا اچھا خدا کو پہچانیں گے۔ میں لفظ بدل کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، جن کے عقیدے میں علی رضی اللہ مضبوط ہے ان کے یہاں محمد رسول اللہ مضبوط ہے، اور جن کے عقیدے میں علی ولی اللہ میں کمی ہے تو وہ رسول کی معرفت آج تک حاصل نہیں کر سکتے۔
اور جو رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکے وہ اللہ کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. تو اس دعا کا نام ہے دعائے معرفت، یعنی دین کی معرفت حاصل کرنا. کس کس کی؟ اللہ کی، رسول کی، ایمان. اگر کلمے کتنے ہیں؟ کلمے کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد، بولیے نا، محمد رسول اللہ علی. دعا میں کتنوں کی معرفت کہی گئی؟ تین کی. آئیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر، اولی الامر کی اطاعت کر. ہماری دعا نے بھی دین کے بارے میں بتایا، ہمارے کلمے نے بھی دین کے بارے میں بتایا، قرآن کی آیت نے بھی دین کی اطاعت کا حکم دیا. اب جہاں جہاں کلمہ دو پہ رک جائے سمجھ لو معرفت مکمل نہیں ہے. صلوات بھیجتے ہیں. صلوات بآواز بلند پڑھیں تاکہ مجلس میں سب ہوگا. بات یہاں تک آئی کہ معرفت امام زمانہ پیدا ہوگی تو معرفت رسول، اور معرفت رسول پیدا ہوگی تو معرفت خدا. اب آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اما جو آدمی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کی معرفت ہم کریں تو کیسے کریں؟ سوال تو پھر آ گیا نا نہیں کہ بھائی جو آدمی ہم کو نظر نہیں آ رہا اسے مانے کیسے؟ تو ابھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، گھبرائیے بالکل. انشاءاللہ 5 مجلسوں میں جواب ایسے ایسے سکھا دوں گا میں آپ کو کہ آئندہ آپ کو امام زمانہ کے بارے میں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے. یہ بھائی ایک آدمی ہم کو نظر نہیں آ رہا تو ہم اسے نہ مانے کیا جو نظر آ رہا ہے؟ ہم اسے کیوں مانیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ بات کسی اور آدمی کے منہ سے تو اچھی لگتی ہے مگر مسلمان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اسے کیسے مانیں جسے نہیں دیکھا؟ ہم نے کہا آپ بتا دیجیے آپ نے اللہ کو کب دیکھا؟ کبھی دیکھا اللہ کو؟ دور سے بولیے. اللہ کو دیکھا لیکن کیوں مانتے ہو؟ اللہ ایسا غائب ہے جو دکھائی دیا نہ دکھائی. اللہ کو مانتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. جنت دیکھی؟ کسی نے دیکھی؟ اور جو دیکھ لے گا وہ آئے گا نہیں. تو جو جنت میں چلا جائے وہ دنیا میں آئے گا نہیں. تو جنت کو دیکھی نہیں دیکھی مگر مانتے ہو. جہنم دیکھا مگر مانتے ہو. ملائکہ دیکھے ایک ہی جو دیکھو گے اور جس دن دیکھ لو گے بتانے لائق نہ رہو وہ ملک الموت. تو ملائکہ کو دیکھا بغیر، ملائکہ کو مانا بغیر دیکھے. میں تفصیل بتاتا ہوں ذرا مسلمان کیا کیا مانتا ہے بغیر دیکھے. اللہ کو مانا، آپ بولتے رہیے گا. اللہ کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، ملائکہ کو مانا، رسولوں کو مانا، نبیوں کو مانا، کوثر کو مانا، سلسبیل کو مانا بغیر. اب یہ بتائیے یہ ساری چیزیں آدم کو مانا، نوح کو مانا. اما چلو ان کا نام تو معلوم ہے. نبی کتنے ہیں؟ کتنوں سے ملے ہو؟ ملاقات ہوئی کتنے؟ قرآن میں بھی 15-20 کے نام ہیں. تو اور بتائیے 1 لاکھ کے ذرا نام بتا دو کون کون سے نبی تھے؟ تو 1 لاکھ نبیوں کا نام نہیں پتا، رسولوں کا 313 رسولوں کا نام نہیں پتا، ان کے باپ کا نام نہیں پتا، ان کی ماں کا نام نہیں پتا، ان کے خاندان کا نام نہیں پتا. مگر کہتے ہیں 1,24,000 1,24,000 ملے تھے، کہیں دیکھے تھے. شجرے کا نہیں پتا، حسب کا
کی بات ہے اس مسلمان کے اوپر بھی، جب ماننے پہ آتا ہے تو ان کو مان لیتا ہے جن کا نام نہیں پتا، جن کی کنیاں نہیں پتا، جن کا لقب نہیں پتا۔ جب ماننے پہ آتا ہے تو اس کو نہیں مانتا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا صحابہ کا نام میرا نام ہوگا، صحابہ کی کنیت میری کنیت۔ صلوات بھیج دیں۔ اللہ کو مانا بغیر دیکھے، رسول کو مانا بغیر دیکھے، جنت کو مانا بغیر دیکھے، کوثر کو مانا، سلسبیل کو مانا، سارے نبیوں کو مانا بغیر ہمارے، اور جہاں بتایا اس کا نام میرا نام ہوگا۔ اب میرا سوال یہ آ گیا، امام زمانہ کا نام کیا ہے؟ نہیں نام بتاؤ۔ صلوات علی محمد پہلے تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھو، صلوات پڑھ کے میرے قریب کو آ جاؤ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ مجلس تھوڑی کلاس کی شکل کی، لیکچر کی شکل کی مجلس ہے، تھوڑا الگ انداز ہے، یہ بھاری بھی پڑھ رہا ہوگا تھوڑا سا، مگر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ صلوات علی محمد اور علی محمد۔ اتنے جوانوں کو آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سن رہے ہیں، سمجھ گیا؟ تو سوچیں ہمارے آخری امام کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں، چونکہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ساری مولویوں کی ہے، ساتھیوں کی ہے، چونکہ وہ اس موضوع پہ بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے کھل کے بتائیے، کوئی شرط کی بات نہیں۔ امام غلط، امام مہدی لقب ہے، مہدی کیا ہے؟ لقب ہے۔ جیسے مولا علی کا نام کیا ہے؟ علی، مگر لقب ہے مرتضیٰ۔ تو ایسے ہی ہمارے اس آخری امام کا نام کیا ہے؟ مہدی نہیں ہے، مہدی لقب ہے، عبد صالح لقب ہے، بقیت اللہ لقب ہے، صاحب العصر والزمان لقب ہے، امام الانس والجان لقب ہے۔ اسی طرح کئی القاب ہیں، قائم، قائم اہل محمد، یہ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ ہمارے اس امام کے دو نام ہیں۔ آخری امام کے کتنے نام ہیں؟ بس اس پہ بولتے نہیں گا زور سے، کتنے نام ہیں؟ دو۔ ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد۔ ہمارے ٹھیک نئی بات ہے نا، مجھے پتا تھا۔ آخری امام کے دو نام ہیں، ایک احمد اور ایک محمد، اور مہدی ہے آپ کا لقب۔ کتابوں میں امام، اچھا آپ کی غلطی نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہی امام مہدی جاتا ہے، چونکہ نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جو آخری ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا۔ رسول کا تو مہدی نہیں نام ہے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ رسول کا نام مہدی نہیں ہے۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا جو عادت ہوگی وہ میری عادت ہوگی، اس کے فضائل میرے فضائل۔ تو چاہتا ہوں اپنے امام کا تذکرہ جوان ہو کر سنیے گا۔ تو ہمارے اس امام کا نام کیا بتایا میں نے آپ کو؟ محمد۔ اور تمہارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ رسول کے ہمارے؟ ارے بھائی وہ کہتے ہیں بھینس ڈبیا میں ڈوب گئی ہے،
صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے نبی کے بھی یہی دو نام ہیں۔ اب تو سمجھنا چاہیے بھائی آپ کو، ہمارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ دو۔ قرآن مجید میں بشیر لقب ہے، نذیر لقب ہے، خاتم النبیین لقب ہے، مصطفیٰ لقب ہے، حبیب خدا لقب ہے۔ اسی طرح کتنی بھی چیزیں ہیں وہ امام کے نبی کے لقب ہیں۔ نام نبی کے صرف دو ہیں، ایک احمد اور ایک محمد۔ ہمارے آخری کے کتنے نام ہیں؟ دو، ایک احمد ایک محمد، تاکہ دنیا کی ابتدا بھی ہو تو نام محمد سے ہو۔ اب انشاءاللہ کوئی حادثہ دنیا کی ابتدا بھی ہو تو نام محمد سے، اور دنیا کی انتہا ہو تو بھی نام محمد۔ اور گہرائی میں چلیے، دو نام ہے نا، ایک احمد اور ایک محمد۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کا نام رکھا احمد۔ کیا نام رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے ہمارے رسول کا نام رکھا احمد، اور حضرت عبد المطلب یا حضرت ابو طالب نے اپنے اس بچے کا نام رکھا محمد۔ اللہ نے نام رکھا احمد، ابو طالب نے نام رکھا محمد۔ تو نام تو دونوں ہی ہیں، مگر آپ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ احمد رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ۔ پروردگار جب انہوں نے نام احمد رکھا تھا تو کلمہ احمد سے پڑھواتا، اذان احمد سے کرواتا، اقامت احمد سے کرواتا۔ نہیں، علی کے بغض میں ابو طالب کو مسلمان کافر کہے گا، اس لیے کلمے میں بھی نام رکھوں گا تو ابو طالب کا رکھا۔ صلوات بھیجتے پڑھیے صلوات ایسے۔ سنیے ذرا غور سے۔ تو اچھا یہ بتائیے، اگر کسی کافر کو مسلمان کرنا ہو تو کیا کہے گا کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، دین مانے، عزاداری کرے، اگر عزاداری بھی کرے گا تو بھی بغیر اس کرنے کے مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے دیکھیں کہ کیا انتظام رکھا، جسے تم کافر کہہ رہے ہو اسی کے رکھے ہوئے نام سے مسلمان ہوگا۔ جب تک اس کا رکھا ہوا نام نہ لے گا کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر یہی احمد رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ۔ اور اب ایک حدیث سنا دوں، چونکہ اپنے ایمان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سب سے زیادہ لہو و لعب، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے جوان کو مارکیٹ میں، بازاروں میں دین بچانا آسان نہیں ہے، مگر تمہارا ایمان، ہمارا ایمان ان تمام صحابہ کے ایمان سے زیادہ قوی ہے۔
میں بالکل پریکٹیکلی طور پہ دکھاتا ہوں. نبی کے زمانے میں ہے ایک صحابی نہیں ہے، صحابی تو نہیں کہہ سکتے اسے، نبی کے زمانے میں رہتا ہے ایک آدمی مگر نبی کو نہیں دیکھا ہے، انہی کے پیریڈ میں مگر نبی کو نہیں دیکھا. اور رسول نے فرمایا کہ یہ میرا آدمی تمام صحابہ سے افضل ہے. حالانکہ نبی سے ملا نہیں، نبی سے مسافر نہیں کیا، نبی کی زیارت نہیں کی. ابھی بتاتا ہوں آپ کو، دمشق میں اس کی قبر ہے، سیریا میں جنگ صفین میں مولا علی کی محبت میں شہید ہوا، اور اس کا نام ہے اویس قرنی. کیا نام ہے؟ کون ہے یہ؟ رسول کا صحابی، مگر رسول کے زمانے میں ہے، یمن میں رہتا ہے، رسول سے ملاقات نہیں ہوئی ہے مگر رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے. غیب میں تذکرہ سنا، غیب پہ ایمان لایا، ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں. ایک مرتبہ کہنے لگا اماں میرا دل چاہتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس کے نام پہ مرتا جیتا ہوں، جس کے نام پہ مسلمان ہوا ہوں، دل چاہتا ہے اس کی صورت کو دیکھوں، دل چاہتا ہے اس سے ملوں تو صحیح. ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹے میری خدمت کے لیے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر بیٹھ گیا. پھر کہا، ماں نے کہا اچھا تجھے ایک دن کی اجازت دیتی ہوں بیٹے، لیکن ایک دن کے بعد واپس لوٹ آنا. کہ اماں گئے، پورے مجمع میں پہنچے، رسول 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 کہاں ہے، رسول کہاں ہے. مدینے میں پہنچے، پورے مدینے میں تلاش کر لیا، کسی سے پوچھا، کہا رسول تو جنگ پہ گئے ہوئے ہیں. اب ٹیلی فون تو تھا نہیں آپ کے زمانے کی طرح، اندازوں سے آدمی بتایا کرتے تھے 4 دن میں پہنچیں گے یا 5 دن میں. گھوڑے اور اونٹ کی سواری تھی. تو اس نے کہا رسول وہ تو نہیں ہے، جنگ میں گئے، کیا پر 3-4 دنوں کے بعد آئے. اب وہ رات تک تو انتظار کرتا رہا، دروازے کی چوکھٹ کو چومتا رہا، اور اس کے بعد وہ واپس چلا. ہم اور آپ ہوتے تو وہیں پہ پڑ جاتے اور رہتے. جب آیا ہوں تو ملاقات کے لیے آؤں گا. میں نے پہلی شرط بتائی تھی پہلی مجلس میں، امام زمانہ کو اور رسول کو راضی کرنے کی. انہوں نے کہا اگر میں یہاں رہتا ہوں تو رسول کی زیارت مستحب ہے، ماں کی بات ماننا واجب ہے. تو میں مستحب کی وجہ سے اپنے واجب کو نہیں چھوڑ سکتا. مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، ماں کی خدمت میں پہنچا. ماں نے کہا میرے لال ملاقات ہو گئی. کہا اماں ملاقات نہیں ہو پائی. کیوں آ گئے؟ اماں آپ کا حکم تھا 1 دن کے بعد نہیں رکنا، بس میں آ گیا آپ کی خدمت کے لیے. اب آپ دیکھیے، اگر آپ کو ہی پتہ چل جائے کہ 12 ہندو راؤ کے امام بارے میں مولا علی آئے ہیں اپنی زیارت کرانے کے لیے، اور سارے شیعہ دوڑنے لگے، اور ایک ماں بیچاری پریشان ہو، اور ماں جوان سے کہے بیٹا تو نہ جا اس لیے کہ میری خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو خدا کی قسم یہ آنے والے اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتے جتنا ثواب وہ حاصل کرے گا جو آیا نہیں ہے اس لیے کہ آپ علی کو دیکھنے کے لیے آئے ہو. وہ علی کے دین کو آگے بڑھا رہا ہے. علی کے اسلام سمجھیے کیا ہے، دین سمجھیے کیا ہے. نہیں آ گیا. اب رسول آئے اپنی چوکٹ پہ پہنچے. مجھے یمن کی طرف سے، قرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. پہلے تو اویس ڈھونڈ رہا تھا رسول کو، اب رسول ڈھونڈ رہے اویس کو. کہا اویس تم نے وہ کام کیا اگر کئی قبیلوں میں جہنم بھی واجب ہو جائے اور تم ان کی شفاعت کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو دیکھ کے ایمان لاتا ہے اس کی حیثیت الگ ہے،
اچھی سی بڑے محمد علی جوانوں، آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، بڑا قوی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو نہیں دیکھا مگر ہمارا عقیدہ اپنے ایمان پہ مضبوط ہے۔ بولو دانا جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں بولو دانا؟ یہ پاگل نہیں تھے، اس کی بھی ہسٹری سنیے، اچھی سی ہسٹری ہے، صلوات پڑھے محمود علیہ محمد۔ بہلول اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عقل مند تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا دیندار تھا، نالج اتنی زیادہ تھی جتنی کسی کو نہیں تھی، چٹکیوں میں فیصلے حل کر دیتا تھا بڑے بڑے۔ ہارون نے اس کو اپنا وزیر اعظم سلیکٹ کیا اور اس نے کہا ہم کل تم کو اپنا وزیر اعظم بنا دیں گے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آج اگر کوئی کہتے ہیں میں صبح کو تجھے پولیس بنا دوں گا، یہی دروازے میں کھڑی ہونے والی ہے، تو پتہ نہیں آپ سوئیں گے بھی نہیں سوئیں گے، پولیس میں بھرتی کرا دوں گا۔ وزیر اعظم مملکت آج کل تو ایک ایک ملک کا ایک ایک ہے، اس وقت تو کئی ملکوں کا ایک بادشاہ ہوتا تھا، تو جہاں جہاں اسلام تھا وہاں وہاں ہارون کی حکومت تھی، تو لہذا کتنے ملکوں کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں سویا بے چینی کی وجہ سے، اپنے امام سے پوچھا مولا کیا میں یہ عہدہ قبول کر لوں؟ آج کسی جوان کو کوئی نوکری مل جائے تو وہ کسی عالم سے، کسی مولوی سے، اپنے کسی مجتہد سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے قبلہ یہ نوکری میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آئے، ارے پیسے کو چاہے جیسے نہ لیجیے، اس لیے کہ جب حرام کھلانے لگو گے تو عزادار پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، غدار پیدا ہو کا بڑا فضل ہے۔ اگر اپنے گھر میں اچھے اچھے عزادار پیدا کرنا چاہتے ہو جوانوں، تو اپنے بیوی بچوں کو پاکیزہ غذا کھلانا، اس لیے کہ عزادار پاک کھا کے بنتا، نجس کھا کے عزادار نہیں بنتا، ورنہ نام کے تو ہم سبھی ہیں، نام کے عزادار تو ہم ہیں ہی۔ تو عزیزو یاد رکھیے، اس نے کہا سرکار مولا، یہ سب صحابیوں کا تھا، جب بھی کوئی عہدہ ملتا تو پہلے امام سے پوچھتے مولا یہ عہدہ میرے لیے جائز ہے یہ نہ جائز ہے؟ امام کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی کمپنی میں ایسی ہے کہ جس میں شراب بن رہی ہے اور آپ کو اچھی آفر ملی اور 2 لاکھ کی نوکری ملی، کون پوچھے گا مولوی سے؟ اب اسے تو ہم جیسے ذاکر بنائی دیں گے، اخباری یا ملنگ، ہم تو کہہ دیں گے تجھے 2 لاکھ نہ چھوڑ، مجتہدی کو نہ مان کر۔ جب تو اس کا انکار کر دے گا تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ چل رہا ہے اور ہر گاؤں میں ہوا چلنے لگی ہے۔ ہم تقلید نہیں کرتے، فیشن بن گیا ہے کچھ، ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو پھر دین کا عمل کیسے کرتے ہو؟ ہم تو اخباری ہیں۔ تو اخباری کا مطلب تو یہ ہے کہ جس سے امام کی ساری حدیثیں یاد ہوں۔ اخباری بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اخباری یعنی PhD ہو حدیثوں میں، اسے کہتے ہیں اخباری۔ اور اخباری کوئی غلط بھی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دوں، ابھی آپ سمجھے اخباری غلط نہیں ہے۔ اخباری یعنی حدیثوں میں PhD،
5ویں امام کی ساری حدیثیں، 9ویں امام کی ساری حدیثیں، 10ویں امام کی ساری حدیثیں، 12ویں امام کی ساری حدیثیں، مولا علی کی ساری حدیثیں، ضعیف کتنی ہیں، معتبر کتنی ہیں، قوی کتنی ہیں، قرآن کی ساری آیات کا ترجمہ، قرآن کی ساری آیتوں کی تفسیر، قرآن کے ایک ایک لفظ کا معنی جب بنے گا تو اخباری. تو اگر تیری اتنی نالج ہے تو کر اعلان کے میں اخباری ہوں. کہا نہیں جناب میں تو اتنا نہیں جانتا، لیکن جس عالم نے مجھے اخباری بنایا وہ سب جانتا ہے، تو پھر وہ اخباری ہے تو مقلد ہے. جو چاہتا مجھے پتا ہے یہاں اس موضوع پہ کمی داد ملے گی کیونکہ ہوائیں چل رہی ہیں. صلوات بھیجیں محمد بھی نہ حق کہہ سکوں تو مجھے پھر منبر پہ آنے کا حق ہی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے کہاں کون سی بات پڑھنی ہے. مجلس پٹے تو پٹے مگر حق نہ پٹے. داد ملے یا نہ ملے مگر حق بات کہو. میں یہ نہیں کہتا آپ اخباری نہ بنیے، میں تمام علماء سے الگ ہوں، بنیے اخباری مگر سب کچھ چھوڑ کے ریسرچ پہ لگی. یہ کون ہے حدیث ایک یاد نہیں میں ہوں اخباری. واحد اخباری تو دیکھ خبر بھی اخباری. اخبار یعنی حدیث، نبی رسول کی ساری حدیثیں اور خالی یاد نہ ہو ان کا مطلب بھی نکال سکتے ہو آپ. واجب کام ہے یا حرام کام ہے یا مستحب کام ہے یا مجھے یہ کرنا ہے یا مجھے یہ نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ کسی ایک کی مانتے تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے نا اس کے. بس فرق یہ ہے پہلے عالم کے مقلد تھے، اب جاہل کے مقلد ہو گئے. مقلد سے اب بھی نہیں ہٹے آپ کبھی. آپ سمجھے جو یہ کہتے ہیں ہم اخباری ہیں وہ میرے پاس آ کے میرے سے مناظرہ کر لیں کتنی حدیث سے یاد ہے کتنی بات ہے. میں اعلان کروں گا خدا کی قسم ان کا، میں اعلان کروں گا کہ واقعی یہ آدمی ایسا ہے جو اپنی ریسرچ پہ عمل کرتا. اخباری یعنی ریسرچر، اخباری یعنی پی ایچ ڈی حدیثوں میں، اخباری یعنی علم کے آخری لیول پہ جسے کسی کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو اب بنے گا آدمی اخباری. ویسے چلتا پھرتا اخباری تھوڑے ہی سکتا ہے. اب میں ہوں تو میرے اندر نہیں صلاحیت اخباری بننے کی، اس لیے کہ مجھے کچھ آیتوں کا پتا ہے کچھ آیتوں کا نہیں پتا. ان کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے آپ؟ بات سمجھ رہے میری جوانوں؟ یہ مسگائیڈ کیا جا رہا ہے آپ کو. پہلے مرجعیت سے پھر کیا جائے گا عزاداری سے. میں گیا وہاں گیا میں کوفے تو پتا چلا مسجد کوفہ میں نے کہا کچھ جوانوں سے چلو بھائی چلو مسجد کوفہ زیارت کر رہے ہیں. ہم تو نہیں جائیں گے. نہیں ہم نہیں جائیں گے. میں نے کہا وجہ تو بتا دو میاں مہربان، تم نہیں جانا چاہتے؟ کہا مسجد میں تو مولا علی قتل ہوئے اور جہاں مولا علی قتل ہو وہاں ہم نہیں جا سکتے. میں نے کہا بالکل بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا. میں نے ان سے کہا میں بھی جاؤں گا. میں نے کہا لیکن گاڑی کرو اور ٹکٹ آج کا کراؤ اور سامان باندھو اور ایئرپورٹ پہ چلتے ہیں، خالی انڈیا چلیں گے، کربلا بھی نہیں جانا بالکل. ارے میں نے کہا مسجد میں اس لیے نہیں جا رہے کہ علی قتل ہوئے، کربلا میں اس لیے نہ جاؤ تو حسین قتل ہوا. نہ جائیے کیوں جا رہے ہیں بھائی آپ جہاں قتل ہوئے؟ اب یہی سے پہچان ہوتی ہے کہ مسگائیڈ ہوا ہوا ہے. ارے مولائی بن تو امام حسن سے بڑا مولائی بننے کی کوشش نہ کر. اگر اسی مسجد میں علی کی شہادت کے بعد امام حسن قدم نہ رکھے تو تو بھی قدم نہ رکھے. حسن اسی میں نماز پڑھا ہے.
اس ریسرچ کو آپ کی بھی خدمت پیش کر دوں. وہ جو حدیث ہے نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے جہنمی ہوں گے؟ دیکھا پکی آ گیا آپ کے بالکل. ہاں اور ایک اور وہ کون سا ہے؟ وہ یار اسی پہ تو داد دیتے ہو تم پوری پوری سب چپ کرتے ہو. 73 فرقے ہوں گے، 72 ہوں گے جہنمی اور ایک ہوگا. اور اس کے بعد ذاکر آپ سے خبر لگوائی دیتا ہے کہ اور وہ ہیں ہم. ختم ہو گیا معاملہ. سب گئے ہم رہ گئے. لبنان کا ایک ریسرچر ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ 73 فرقے شیعوں میں ہوں گے. اور ریسرچ کو تم کاٹ دو تو میں بھی آج کے بعد مجلس کے بعد اس مجلس کے بعد آخری مجلس ہوگی سمجھ لو. پڑھوں گا نہیں اس ریسرچ کو پھر کبھی بھی. اگر آپ اس کو رد کر سکو تو، اور رد نہیں کرنی تو سب چھپا کے مان لینا. وہ کہتا ہے جناب وہ فرقے دوسرے نہیں ہیں کہ سب ملا کے بات کرو. کہتے ہیں اگر ابھی کتنے لگے دنیا کے فرقے، وہ تو لاکھ سے زیادہ ہو رہے ہیں. ہو رہے نہیں لاکھ سے زیادہ. ہندوؤں میں ہو رہے ہزاروں، تو مسلمانوں میں ہزاروں. تو نبی ایسی بات کیوں کہے گے کہ 73 ہوں گے کل؟ جب عدد پہنچ گیا ہزاروں پہ. انہوں نے کہا نبی کا مقصد جو ہے یہ حدیث تمہیں غلط بتا رہے ہیں حمزہ کے لیے سب، اور 73 ہوں گے وہ سارے جہنمی اور ہم جنتی. نہیں، وہ ریسرچ میں کیا کہتا ہے کہ 73 فرقے شیعوں میں ہی ہوں گے. ہم 50-40 طور پر بن چکے ہیں. ملنگوں میں بھی 6-7 طریقے کے ملنگ ہیں، اور مجتہد ماننے والوں میں بھی کئی طریقے کے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اخباریوں میں بھی کئی طریقے کے ہیں. اور ایک فرقہ دوسرے پہ لعنت کر رہا ہے. کر رہا نہیں کر رہا؟ کوئی ملنگوں پہ لعنت کر رہا ہے، ملنگ اصولیوں پہ لعنت کر رہا ہے، اصولی اخباری پہ لعنت کر رہا ہے. اور سب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا میں جنتی، وہ کہہ رہا میں جنتی، وہ کہہ رہا میں جنتی. اب کیا کرتے ہیں؟ اگر تم سارے شیعہ جنتی ہو تو تم بھی تو کہیں ہو گیا. تو کیسے فیصلہ کرو سارے؟ اگر ایک ہی پہ لیکن آپ خود کہیں بن گئے